اس لیے دنیا کو اتنی ہی ترجیح دو جتنی ضرورت ہے، دنیا کو ویسے ہی استعمال کرو اتنا ہی جتنا اس کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں دنیا چھوڑو. جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر علماء کرام، بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں جناب ڈاکٹر فیروز صاحب اور ہمارے مخلص میزبان جن کے ہاں میں اکثر آتا ہوں اور کئی دن رکتا ہوں، محترم دوست ڈاکٹر عالمگیر صاحب،
पुठिया घाट डिस्ट्रिक्ट कटिहार और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, आप लोगों की चाहत, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का खुलूस ही था कि मैं आपके रूबरू और आपके सामने हूँ, वरना मैं परसों इटावा की तरफ और लखनऊ की तरफ जाने का पूरा आज़्म कर चुका था, लेकिन तकदीर में जो लिखा होता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। कुछ गलत फहमियाँ थीं। डॉक्टर फ़िरोज़ साहब और हमारी जमात के बहुत ही बुज़ुर्ग और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौलाना इसराइल सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह के ज़रिए अभी हम जिस रूम में थे, मौलाना इनामुल हक़ मदनी हफ़िज़हुल्लाह अमीर ज़िले जमियत अहले हदीस कटिहार के साथ बैठकर बहुत ही अच्छी फ़िज़ा में और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन गलत फहमियों को दूर कर लिया गया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन इस भाईचारे को और जमाती इस मोहब्बत को अब किसी की नज़र न लगने पाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फेसबुक पर भौंकने वालों से और सोशल मीडिया के ज़रिए बहकाने वालों से हमको, हमारी जमात को और हमारे बेख्वाहों को सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन सतर्क रहने की और होशियार रहने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन मैंने एक प्रोग्राम दिया था आपका वलीपुर में, मैं गया भी था, वहाँ 9 बजे मैं पहुँच भी गया था। वहाँ मैंने खाना भी खाया था, नाश्ता भी किया था, लेकिन कुछ उलमा की जहरीली तकरीरों ने जो टोटल मेरे ख़िलाफ़ हो रही थीं और पूरे बस्ती को उकसाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अभी इतना उकसा देंगे कि इस पूरी कौम हम पर टूट पड़ेगी। मैंने कई मरतबा कमेटी के लोगों से कहा कि आप इनको रोकिए, नहीं रोक पाए। मैंने कहा कि मैं अब गालियाँ सुनने नहीं आया हूँ, मैं वहाँ से इलाके का नया आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरा यहाँ कोई नहीं है, न रिश्तेदार यहाँ हैं, न दोस्त हैं, न अहबाब हैं। डर हमें भी है, इसलिए जो मेरी अक़ल ने और जो मेरे जहन ने बेहतर समझा, हो सकता है कि ये मेरे दिमाग का, मेरी अक़ल का कसूर हो। बहरहाल जो उस वक्त मेरे दिल में आया मैं वहाँ से चला आया। मेरे भाइयों, यकीनन वलीपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, लेकिन उनको भी इस बात का एहसास नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गलत फहमी को भी हम सब को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा इंशाअल्लाह मिलजुल कर काम होगा। जमात के लिए कुछ दबना होगा, झुकना होगा तो झुका भी जाएगा, दबा भी जाएगा, क्योंकि पेड़ जो झुके होते हैं वही फल दिया करते हैं, जो अकड़े होते हैं वो काट कर फेंक दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें झुकने की, जमीयत व जमात के खातिर नर्म होने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जमीयत व जमात की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को आपके सामने उठा रहा हूँ जो टॉपिक मैंने बिहार की सरजमीन पर अभी तक पेश नहीं किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो नया कोई टॉपिक है, बातें आप अपने उलमा से सुनते हैं, वही बातें आपके सामने आएंगी। कहने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में पैदा किया है, भेजा है।
कंपनी जब कोई गाड़ी निकालती है 4 व्हीलर, तो आपने देखा होगा कि गाड़ी निकालने के बाद उस गाड़ी को कैसे चलाया जाए, किस गियर में चलाया जाए, किस तरीके से चलाया जाए, उसकी एक गाइड बुक भी देती है गाड़ी के साथ। इसका मतलब ये होता है कि हमने ही ये गाड़ी बनाई है, तो इस गाड़ी को चलाने के उसूल और ज़ाब्ते भी हम ही ने बनाए हैं। ये गाड़ी जब हमारे बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते पर चलाओगे तो ये गाड़ी चलेगी, और अगर इस गाड़ी को हमारे बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते पर नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट कर दोगे और ये गाड़ी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। इसी तरीके से इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, रचाया, बसाया, हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया। तो इस दुनिया में रहने, इस दुनिया को चलाने के उसूल और ज़ाब्ते भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताए हैं। इस दुनिया में तुम उस तरीके से रहो जिस तरीके से हमने दुनिया को चलाने का तरीका बताया है और रहने का तरीका बताया है। इस दुनिया में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके पर इस दुनिया में हम चलेंगे और इस दुनिया को चलाएंगे तो इस दुनिया में हमें कामयाबी मिलेगी। और अगर हम इससे मुनहरिफ हुए, अगर हम इससे हटे, तो इस दुनिया को भी तुम बर्बाद कर लोगे। और चूंकि ये दुनिया एक गाड़ी की तरह है, इस दुनिया में बैठकर चलाने वाले ड्राइवर की हैसियत से तुम भी तबाह बर्बाद हो जाओगे। तो हम इस दुनिया में आए हैं, तो इस दुनिया के सिलसिले में पहला जो उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि वो ये बताया है कि तुम दुनिया को क्या समझोगे और दुनिया की हैसियत को पहले अपने जहन में रखो। या अय्युहन्नास इन्न वादल्लाहि हक़, है सारी दुनिया के लोगों, आए सारी दुनिया के इंसानों, इन्न वादल्लाहि हक़, यकीनन अल्लाह का वादा बरहक है, अल्लाह का वादा सच्चा है। क्या सच्चा है? आगे देखिए, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। यानी दुनिया जो तुम दूर से बहुत खूबसूरत देख रहे हो, बहुत हसीन देख रहे हो, बहुत अच्छी जो तुम्हें नजर आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में डाल दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं चीज़ों को, जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं, इन्हीं को तुम सब कुछ समझने लगते हो। हमारे घर में फ्रिज भी होना चाहिए, एयर कंडीशन भी होना चाहिए, हमारे घर में ऐशो आराम की सारी चीज़ें होनी चाहिए। बुरी नहीं है, होना चाहिए, लेकिन धोखे में मत आ जाना कि यही चीज़ें आरामदेह हैं, यही चीज़ों से तुम्हें सुकून मिल सकता है। एसी खरीदना और घर में लगाना गलत नहीं है, फ्रिज घर में लगाना गलत नहीं है, लेकिन इन चीजों से धोखा खा जाना कि यही चीजें आराम दे सकती और कोई नहीं, तो ये धोखा है। बहुत से घरों में फ्रिज है, लेकिन फ्रिज का पानी आप नहीं पी सकते हो, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया कि ठंडा पानी तुम्हारे सांस की मर्ज में, तुम्हारी लंग्स प्रॉब्लम में मुज़िर है, नुकसानदेह है। गौर करो कि फ्रिज को तुमने आराम देने की चीज समझी थी, लेकिन उस फ्रिज का पानी तुम नहीं पी सकते हो, उस फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीजें तुम नहीं खा सकते हो। एयर कंडीशन को तुमने आरामदेह चीज समझकर अपने घर में लगा तो लिया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, तुम्हें लंग्स प्रॉब्लम है, तुम्हें सांस की बीमारी है, तुम्हारे फेफड़ों में प्रॉब्लम है, तुम एसी की ठंडी हवा में नहीं रह सकते हो। ये चीजें बुरी नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करके खरीदो, लेकिन ऐसा ना हो कि इन चीजों पर तुम भरोसा कर बैठो और धोखे में आ जाओ कि यही सारी चीजें हमें आराम दे सकती हैं। नहीं, कितनों को डॉक्टरों ने मना कर दिया, गोश्त नहीं खा सकते हो, ये नहीं खा सकते हो, वो नहीं खा सकते हो, उबली हुई सब्जियां खाओ, ये खाओ, वो खाओ, परहेज बता दिया। तो पहली चीज की तरफ क्या इशारा किया? फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया में जो चीजें हमने पैदा की हैं उनको इस्तेमाल करो, उनको अपने फायदे के लिए लाओ, उनसे फायदा भी उठाओ, लेकिन उन चीजों को देखकर तुम धोखे में मत आ जाना। और फिर अल्लाह ने, बच्चों बोलो नहीं, ए बेटा बेटा इनसे करो, ये शोर मत करो, बैठना हो तो बैठो, नहीं तो चले जाओ।
اور دوسری چیز پھر اللہ کے سلسلے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اللہ کے بارے میں بھی، اللہ کے سلسلے میں بھی کوئی شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، ہوتا تو اس کے سامنے گناہ ہوتے ہیں، پھر آدمی کو عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اگر اللہ ہوتا تو دنیا میں اسرائیل اتنا فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے تو اللہ کو مسلمانوں اور ایمان والوں کا برا کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ اور اسرائیل کو تباہ و برباد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ظالموں پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سلسلے میں بھی کوئی تمہیں شیطان دھوکے میں ڈال دے. اللہ ہے، ظالموں کو مہلت دے دیتا ہے. شاید سنبھل جاؤ، یہ جانتے ہوئے کہ تم جاؤ گے کہاں، آنا تو تمہیں میرے ہی پاس ہے. جیسے مچھلی کا شکار جب کوئی آدمی کرتا ہے اور ڈور ڈال دیتا ہے، مچھلی لے کے بھاگتی ہے، سمجھتی ہے کہ ہم نے غذا حاصل کر لی، وہ لے کے بھاگتی ہے، اور مچھلی کا شکاری ڈور کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ مچھلی پھنس تو چکی ہے، بھاگے گی تو کہاں تک بھاگے گی، آخر ڈور تو ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، ہم کھینچ لیں گے. تو پہلے مچھلی کو تھکاتا ہے، اور جب وہ تھک جاتی ہے تو آسانی سے اس کو کھینچ لیتا ہے. اللہ بھی ظالموں کو مہلت دیتا ہے، جاؤ بھاگو، دنیا میں کرو گنڈا گردی، کرو مکاری، کھاؤ سود اور بیاس، کھاؤ حرام کاری، کرو جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہو کرو، لیکن جاؤ گے کہاں، آنا تو تمہیں میرے ہی پاس ہے، تمہارا ریموٹ کنٹرول تو ہمارے ہی ہاتھ میں. تو پہلی چیز یہ دنیا کی حیثیت کو سامنے رکھو کہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ادھر بھی وہی چیز ہے، تھوڑا سا فرق. دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. یعنی دور سے کوئی چیز بہت اچھی نظر آتی ہے، قریب جا کر دیکھو تو کیسا لگتا ہے. دنیا کی حیثیت ایسے سمجھو جیسے کسی نے واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے کسی سے شادی کی بات چلی، لڑکے کی یا لڑکی کی، اور بات آگے بڑھتے بڑھتے معاملہ شادی تک پہنچ گیا. لڑکی دور کی رہنے والی ہے، لڑکے نے اس سے کہا کہ اپنا فوٹو بھیجو، ہم ایک بار تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں. لڑکی نے کہا تم بھی اپنا فوٹو بھیجو، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. اور لڑکی نے اپنا فوٹو بھیج دیا. لڑکے نے دیکھتے ہی اس کا دماغ خراب، ماشاء اللہ کیا خوبصورت، ہاں مجھے ڈن پک. اور لڑکی نے فلٹر پر سیٹ کر کے اپنا فوٹو بنا کر بھیج دیا. فلٹر میں بالکل رات کی طرح یا کوئلے کی طرح کالی لڑکی بھی آپ کو دودھ کی جیسی سفید نظر آئے گی. اب اس نے بھیج دیا اپنا فوٹو، لڑکا دیکھ کے ماشاءاللہ بہت اچھا، ہمیں ڈن. ادھر لڑکے نے اپنا بھی فوٹو بھیج دیا، لڑکی نے کہا ڈن. اور جب بارات آئی، نکاح ہوا، اور جب ودا ہوئی، رخصتی ہوئی، پہلی رات تو لڑکے نے دیکھا میک اپ لگا ہوا تھا ٹھیک. جب صبح ہو کر اس کی بیوی نے غسل کیا، نہائی دھوئی اور شوہر کے سامنے آئی، تب شوہر ڈر گیا. یہ کیا؟ یہ ہے دنیا، بالکل یہی. دور سے بہت اچھی نظر آتی ہے اور قریب سے آ کر دیکھو تو بڑی خطرناک ہے. یہ ہم کس چیز میں دھوکے میں تھے؟ کبھی بمبئی گئے ہو؟ جاؤ سمندر کے علاقے پہ ضرور جائیے گا، جوہو چوپاٹی، اور 1-2 کلومیٹر کی دور سے سمندر پر دیکھیے گا. 2 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر، 1 کلومیٹر کی دوری پر سمندر کے ارد گرد جو بالو پڑی ہوتی ہے، ریت،
آپ دیکھیں گے دور سے وہ بالو بھی پانی نظر آئے گا آپ کو, اور جب قریب جائیں گے تو پتا چلے گا یہ پانی نہیں ہے, یہ تو بالو ہے, ریت ہے. یعنی دور سے جو چیز پانی نظر آ رہی, قریب آ کر دیکھا تو وہ بالو یعنی ریت ہے. دنیا دور سے بہت خوبصورت نظر آتی ہے, لیکن قریب سے جا کر دیکھو تو بہت بری ہے, اس کی شکل بہت بدصورت ہے. دیکھیے کیا ہے, کھایا پیا, خوبصورت لڑکی سے شادی کیا, اچانک پتہ چلا کہ اس کی زبان میں یا اس کے جبڑے میں کینسر ہے. آپریشن کیا گیا, ساری چیزیں ہوئی اور منہ کا اتنا حصہ کاٹ دیا گیا. اب جو خوبصورت بیوی تھی, جو خوبصورت لڑکی تھی, شادی سے پہلے جس کی حسن و جمال کو دیکھ کر آپ نے شادی کی تھی, آج کینسر سے اس کے آدھے ہونٹ کر چکے. بریسٹ کینسر ہونے کی وجہ سے دونوں آنچل, دونوں سینے نکال دیے گئے ہیں. اب ذرا دیکھیے, قرآن کہتا ہے کہ جو چیز تمہیں دور سے نظر آ رہی ہے اچھی, قریب سے اگر دیکھو گے تو یہ چیز تمہیں بہت عجیب سی لگے گی. اگر ایسا منظر آ جائے تو اب آپ دیکھیے کہ اس عورت کا حسن و جمال کہاں چلا گیا. چہرے سے ساری خوبصورتی ہوتی ہے لیکن آدھے ہونٹ کر چکے, ناک سے ادھر کا حصہ کٹ گیا ہے, یہ گال کاٹ کر نکال دیا گیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, اپنی اس بیوی کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو کیونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہے, لیکن اپنی بیوی کے پاس اب آپ کو بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے. اب آپ اندازہ لگائیے, قرآن کہتا جو چیز دور سے تمہیں اچھی لگتی ہے قریب سے وہ چیز بری بھی ہوتی ہے. اس لیے دنیا کو اتنی ہی ترجیح دو جتنی ضرورت ہے, دنیا کو ویسے ہی استعمال کرو اتنا ہی جتنا اس کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں دنیا چھوڑو, وہ مولانا ہیں تقریر کرنے والے جو کہتے دنیا چھوڑ دو, دنیا سے ترک ہو جاؤ, دنیا سے اپنے آپ کو کٹا لو. بغیر دنیا کے تو آپ رہ نہیں پائیں گے, کمانا بھی ضروری ہے. حضرت عثمان غنی کے پاس بھی دولت کی کمی نہیں تھی. معاف کیجئے گا, دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے, دولت حاصل کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, اچھے سے اچھا حلال بزنس کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. دنیا کماؤ, قرآن کہاں منع کر رہا ہے کہ دنیا مت کماؤ. حضرت عثمان غنی کے پاس بھی بہت دولت تھی لیکن جب وقت آیا تو اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. شاید غزوہ تبوک کا وہ منظر آپ کے سامنے آیا ہوگا میرے بھائیوں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے لوگوں سے, صحابہ سے کہا کہ مجھے اونٹوں کی ضرورت ہے, کوئی ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے, صدقہ کر دے. حضرت عثمان غنی اٹھے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی میں 100 اونٹ آپ کو دے رہا ہوں. غریب ہوتے, دنیا نہ کمائی ہوتی تو 100 اونٹ دیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں ابھی تک آپ کا فوٹو لینے سے پیٹ نہیں بھرا بھائی, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائیے. اب تو اتنا وہ بھی نہیں ہے کہ دکھ نہیں رہا ہو, بیٹھ جائیے. کوئی بات نہیں, وہ ڈرون ہے, وہ کیمرہ ہے, ابھی چلا جائے گا, آپ لوگ تو بیٹھیے. 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا عثمان غنی نے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے. لوگوں کیا تم میں سے کوئی اور بھی ہے جو 100 اونٹ دے دے؟ پھر حضرت عثمان اٹھے اور پھر کہا اے اللہ کے نبی میں 100 اونٹ اور دے رہا ہوں. لیجئے, نیک کام میں آگے بڑھنا اور حکم ہوتے ہی پھر 100 اونٹ. اگر غریب ہوتے, دنیا نہ کمائی ہوتی تو 200 اونٹ دیتے. ابھی 200 نہیں دیے, آگے سنتے جائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان نے 200 اونٹ دے دیے. اب عثمان کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ کا بندہ ہے جو 100 اونٹ دے. حضرت عثمان تیسری بار اٹھے اور کہا اللہ کے نبی میں 100 اونٹ اور دے رہا ہوں. کتنی بار اللہ کے نبی نے مانگا؟ سنیے, حدیث کے الفاظ ہیں 7 بار, اور حضرت عثمان نے 7 بار کھڑے ہو کے کہا کہ میں دے رہا ہوں. غریب آدمی دیتا, جس نے دنیا نہ کمائی ہو وہ 100-700 اونٹ دیتا. لیکن یہ دیکھیے, کمانا غلط نہیں ہے
لیکن کمائی کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے. حضرت عثمان نے دولت کمائی جائز طریقے سے اور خرچ بھی کیا تو جائز مقام پر خرچ کیا. اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کو 20-20 ہزار روپے کا اینڈرائڈ موبائل لے کر نہیں دیا کہ بیٹی واٹس ایپ پہ لگی رہو, بیٹی فیس بک پہ لگی رہو, بیٹی انسٹاگرام پہ اپنی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پہ ڈانس کر کے ڈالتی رہو. اس طریقے سے کما کر اپنا پیسہ اس طریقے سے خرچ نہیں کیا تھا. اللہ کے نبی نے 700 اونٹ عثمان سے لینے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ اب میں کچھ نہیں بولوں گا, میں جتنا بھی بولوں گا عثمان ہی اٹھیں گے, ایک آدمی پر کتنا بوجھ ڈالوں. فرمایا عثمان ابھی جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھ سے فرمایا ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ما عمل بعد اليوم قط. عثمان آج کے بعد تم ایک بھی نیک کام نہ کرو پھر بھی اللہ تمہیں جنت دے کر رہے گا. آپ کے ہاں یہ کس کا کلیکشن ہو رہا تھا؟ مسجد کا یا مدرسے کا؟ مسجد کا. اگر کہوں کہ ہے کوئی شخص جو 10,000 روپے مسجد کو دے دے اللہ کی راہ میں, اور کوئی ایک آدمی اٹھے کہ جرجی صاحب میں دے رہا ہوں 10,000 روپے, اور میں پھر کہوں کہ ارشد صاحب نے 10,000 دیا ہے, ارشد کے علاوہ کوئی اور ہے جو اٹھے 10,000 دے, پھر ارشد اٹھے وہ کہے میں پھر 10,000 دے رہا ہوں, پھر میں کہوں کہ ارشد 10-20 ہزار دے چکے, کوئی اور ہے جو ارشد کے علاوہ 10,000 اور دے, اور پھر ارشد اٹھے کہ میں 10,000 اور دے رہا ہوں. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, حضرت عثمان نے کمایا بھی جائز طریقے سے تھا اور خرچ بھی جائز طریقے پہ کر رہے ہیں. تب اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا. دنیا کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن دنیا کو صحیح طریقے سے کماؤ اور صحیح طریقے. میں نے کہا نا, دنیا جس نے بنائی ہے وہی بتا رہا ہے کہ دنیا میں کو کیسے چلایا جا سکتا ہے اور کیسے چلاؤ گے. اگر دنیا بری ہوتی مکمل طور پر, اگر دنیا بری ہوتی مکمل طور پر تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حصول کے لیے اور دنیا کی اچھائیوں کے لیے دعا نہ بتاتا. فرمایا میرے بندو اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور اس دنیا کی خوبیاں, اس دنیا کی بھلائیوں کو پانے کے لیے تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کیا زبردست دعا سکھلائی. یہ نہیں کہا دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آئے اللہ دنیا میں جو خوبیاں اور جو اچھائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, آئے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں جو خوبیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں جو خوبیاں ہیں آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما. دنیا میں جو بھلائیاں ہیں اس کا مطلب دنیا میں برائیاں بھی ہیں, اور آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ اس کا مطلب آخرت میں برائیاں بھی ہیں. یعنی دنیا میں بھی اچھی چیز ہے اور بری چیز ہے, اور آخرت میں بھی اچھی چیز ہے اور بری چیز ہے. ہمیں دنیا میں اچھی چیزیں عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھی چیزیں عطا فرما. یعنی دنیا کی برائیوں سے ہمیں نجات دے اور آخرت کی برائی یعنی جہنم سے بھی تو ہمیں نجات دے, کیونکہ آخرت میں جہنم بری جگہ ہے جہاں کوئی نہیں جانا چاہتا, اس لیے اس کے لیے الگ سے کہا وقنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ چائے والے بھی گھوم رہے ہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے. یار بیٹھ جاؤ, جب کوئی مانگے تو دے دینا بھائی, بیٹھ جاؤ. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی. دل چاہتا ہے کہ آپ کو ایک اور چیز بتائیں, محنت کرنا
دنیا کا مطلب چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کو بچوں کو چھوڑ دو اور کسی جنگل میں چلے جاؤ اور بیٹھ جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اللہ اللہ. بیوی کو کھانا کون کھلائے گا بے؟ اللہ دے گا اللہ اللہ اللہ. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بالکل سنیاس لے لیتے ہیں, دنیا سے ہم بالکل بے تعلق ہو گئے, کوئی تعلق نہیں. ایسے لوگوں کو جہاں ایسے لوگ ملتے ہیں نا, میں کہتا ہوں ان کو الٹی چھری سے کاٹو. یہ قوم کے اوپر بوجھ بنے بیٹھے ہیں. اللہ نے دنیا میں محنت کر کے روزی روٹی کو کما کر اپنے بیوی بچوں کو پالنے کا بھی حکم دیا ہے. ان کے لیے محنت کرو, اس کو بھی عبادت کہا ہے. قرآن پڑھیے. سب سے اچھا دن 7 دن میں کون سا دن ہوتا ہے معلوم ہے؟ کسی سے پوچھو کہ یہی کہے گا جمعہ. جمعے کے دن کی عبادت کا ثواب بھی 7 دن کی عبادت سے زیادہ ہے. جمعے کے دن کی جب اہمیت زیادہ ہے تو اس نماز کی اہمیت بھی زیادہ ہے. لیکن آپ غور کریں گے جمعے کے دن کی اہمیت زیادہ ہے تو 2 ہی رکعت رکھی اللہ نے, جبکہ کیا ہے ہفتے میں 1 دن جمعہ آ رہا ہے اور اتنی اہمیت ہے تو 2 رکعت نہیں 6 ہونا چاہیے, 8 ہونا چاہیے, 10, کیونکہ بہت اہم دن ہے تو زیادہ نمازیں ہونا چاہیے, لیکن 2 ہی رکعت رکھ دیا. اور کیا کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اے مسلمانوں, جب جمعے کی نماز پڑھ لو مسجد کے اندر تو اب بیکار مسجد میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد نہ کرو. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اللہ نے جو رزق اتارا ہے اپنی زمین کے اوپر اس رزق کو تلاش کرو, یعنی اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کرو اور کماؤ اور ان کو کھلاؤ. دنیا کمانے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے, یعنی بیوی بچوں کے لیے محنت کر کے حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز جمعے کے دن تم پڑھ لو اور مسجد میں جمعے کی نماز بھی پوری کر لو تو اب مسجد میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد نہ کرو. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے رزق کو روزی روٹی کو تلاش کرو. یہ دنیا بنانے والے نے دنیا کیسے کیسے چلے گی چلانے کا طریقہ بھی بتا دیا. دنیا ہمارے اور آپ کے اصول سے نہیں چل سکتی, اس لیے کہ دنیا کو ہم نے نہیں بنایا ہے. آپ کہتے ہیں پیسہ ہم نے کمایا ہے تو ہم جہاں ہمیں معلوم ہے کہ اس کو کہاں استعمال کرنا چاہیے. بھائی ہماری جتنی انکم ہے اسی حساب سے ہم اپنے گھر کا مینجمنٹ نکالیں گے نا. بچوں کا پڑھائی کا خرچہ کتنا ہے, بیوی کا خرچہ کتنا ہے, ہم اپنی بیوی کو کتنا کپڑا دے سکتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے کتنا کپڑا ہم بنوا سکتے ہیں. ہمارے انکم جتنی ہے اسی حساب سے مینجمنٹ کریں گے, کیونکہ پیسہ ہمارا تو طریقہ بھی ہمارا چلے گا کہ کیسے استعمال کریں. آپ دخل نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے جب دنیا اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی دنیا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گی. ہاں یہ ایک الگ چیز ہے کہ دنیا سے اتنا ہی رابطہ رکھنا ہے جتنی ضرورت ہے. محبوب ایک ہی ہوتا ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک آخرت اور ایک دنیا. دونوں محبوب نہیں ہو سکتی ہیں. یہ بچے یار آگے بیٹھ کے بہت شور کر رہے ہیں. یہ بچے نہیں ہیں, وہ تو بہت بڑا ہے وہ والا. تم لوگ وہاں سے ہٹو نا, شانت رہو, نکلو وہاں سے. تھوڑا پیچھے آرام سے بھلا ایسے نہیں, بس 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 بس. میرے بھائیوں غور سے سنیے گا جو بات میں بتانے جا رہا ہوں. محبوب ایک ہی ہوتا ہے. دنیا کی ضرورت ہے ہمیں لیکن محبوب نہیں ہو سکتی. محبوب ایک ہی ہوگا. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں,
بخاری شریف کی حدیث، ذرا منظر پر نظر ڈالیے گا. کیا کہتے ہیں؟ لو کنت متخذا خلیلا لکنت ابا بکر لاتخذت ابا بکر خلیلا. بخاری کی روایت. کتنی پیاری بات کہی. لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو محبوب بناتا، خلیل بناتا، اگر میں کسی کو محبوب بناتا، خلیل بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو محبوب بناتا، ابو بکر کو خلیل بناتا. اس حدیث سے دیکھیے کیا مسئلہ نکلتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر دنیا میں مجھے کسی کو محبوب بنانا ہوتا، خلیل بنانا ہوتا، تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. خلیل ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. اس لیے جب اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا. ابو بکر سے محبت تھی، اتنی محبت تھی ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی کو کہ جب چلتے تھے تو ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، جب اڑتے تھے تو ابو بکر کو اپنے ساتھ اٹھاتے تھے، جب کہیں جانا ہوتا تھا تو ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. کئی جگہ آپ نے فرمایا دخل تو انا و ابو بکر، میں فلاں گھر میں داخل ہوا تو ابو بکر میرے ساتھ تھے. خرج تو انا و ابو بکر، میں کسی جگہ سے نکلا تو ابو بکر میرے ساتھ تھے. میں قیامت کے دن قبر سے اٹھوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. میں میدان محشر پہ حوض کوثر پہ بیٹھ کے پانی پلاؤں گا، ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. میرے بھائیوں، اتنی دوستی، اتنی گہری اور سچی محبت، لیکن اللہ کے نبی اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے خلیل اور محبوب کسی کو بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن محبوب ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا. دنیا اور آخرت. اب سنو اے پٹھیا گھاٹ ڈسٹرکٹ کٹیہار کے لوگوں، اس سیمانچل کی بستی میں رہنے والوں، سنو. دنیا اور آخرت میں ایک چیز کو آپ کو اپنا محبوب بنانا ہوگا، اور یاد رکھنا محبوب ایک ہی ہوتا ہے. آپ دنیا کو اپنا محبوب بنائیں گے یا آخرت کو اپنا محبوب بنائیں گے، یہ فیصلہ کرنا ہماری اور آپ کی، ہر انسان کی ذمہ داری ہے. اپنے گریبان کا بٹن کھولے اور جھانکے کہ آپ دنیا کو اپنا محبوب بناؤ گے یا آخرت کو اپنا محبوب بناؤ گے. ہاں، دونوں کو اپنا محبوب بنانے سے پہلے سوچ لو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کتنا بڑا فرق ہے. دونوں زندگی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی، دونوں میں فرق کتنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے ایک سمندر بہ رہا ہو اور اس کی تمہاری نگاہ جہاں تک جا رہی وہاں تک تمہیں پانی پانی دکھائی دے رہا ہو، اس کا کوئی کنارہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے سمندر کا. اتنے بڑے سمندر میں سے انگلی ڈالو، اتنے بڑے سمندر میں انگلی ڈالو اور انگلی ڈالنے کے بعد انگلی نکالو تو اس انگلی میں کتنا پانی نکلے گا؟ ایک بوند. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک بوند دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ایک سمندر، یعنی بالٹیاں بھر بھر کے پھینکتے رہو لیکن ختم نہیں ہوگا. تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن سمندر کا پانی ختم نہیں ہوگا. یہ بتا دیا. اب بتاؤ تم سمندر جیسی زندگی سے محبوب بناؤ گے یا دنیا کی زندگی جو انگلی میں لگی ہوئی ایک بوند کے برابر ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ہمارا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کس کو تم محبوب بناؤ گے. دنیا کی زندگی محض ایک قطرہ ہے، ایک بوند ہے، اور آخرت کی زندگی ایک سمندر ہے. سب غور کریں، ہم اور آپ سب سوچیں اس بات کو. تو دنیا کی زندگی بھی ضروری ہے لیکن دنیا سے ہمیں اتنا ہی ربط رکھنا ہے، دنیا سے ہمیں اتنا ہی کانٹیکٹ رکھنا ہے، دنیا سے ہمیں اتنا ہی دل لگانا ہے جتنی ضرورت ہے.
दुनिया छोड़ोगे नहीं, लेकिन उतना ही दिल लगाओ जितनी जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा दिल लगाया तो ये दुनिया तुम्हारे सर पे सवार हो जाएगी, छोड़ नहीं पाओगे फिर। दिल चाहता है कि कुछ हदीसें आपके सामने पढ़ दूं, अभी कुरान की आयतें पढ़ी थी, अब मैं चंद हदीसें आपके सामने रखना चाहता हूं, उन हदीसों पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। पहली हदीस आपके सामने तिरमिजी की रख देता हूं, अब्वाब ज़ुहद के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरन मिनहु शरबत माइन। हवाला दे दिया तिरमिजी अब्वाब ज़ुहद। लोगों, दुनिया की जिंदगी अल्लाह की नजर में, लोगों दुनिया की जिंदगी अल्लाह की नजर में इतनी हकीर है दुनिया, इतनी जलील है दुनिया, अल्लाह की नजर में इतनी हेच है दुनिया। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह की नजर में इज्जत नहीं रखती, मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह की नजर में कोई हैसियत नहीं रखती। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा। अल्लाह के नबी फरमाते, मच्छर के पर के बराबर भी, किसी से खड़ा करके पूछो मच्छर का पर देखा है, अरे मच्छर तो फिर भी बड़ा होता है, मच्छर का एक पर है, ऐसे मसल देते हो, मार दिया, रगड़ दिया। मच्छर का जो पर होता है, अल्लाह के नबी कहते हैं इस पर के बराबर भी अल्लाह इस दुनिया को हैसियत नहीं देता है, अल्लाह की नजर में उसकी कोई कदर नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती, यार मच्छर कितना हकीर है, कितना सा। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, मच्छर के पर के बराबर भी अगर अल्लाह की नजर में दुनिया की कद्र होती, दुनिया की इज्जत होती, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मा सका काफिरन मिनहु शरबत माइन, तो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। आज ये काफिर जितना पानी पी रहे हैं इस दुनिया से, और बढ़िया बढ़िया नेमतें खा रहे हैं, एयर कंडीशनों में सो रहे हैं, 5 स्टार होटलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी उनकी हैसियत नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। बिल्डिंगें रहो, ये मकान तुम्हारा रहो, ये महल तुम्हारा रहो, हमारी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर इतनी सी भी हैसियत होती तो हम, इतनी भी हैसियत होती तो हम इस दुनिया से तुम्हें एक घूंट पानी भी नहीं पिलाते। पानी पी रहे हो, हमारी बनाई हुई जमीन पर रह रहे हो, हमारी बनाई हुई बिल्डिंग, हमने तुम्हें अकल दी और उससे तुम बिल्डिंगें बनाकर तैयार करके रह रहे हो, ये हमने अकल दी, रहो, इसलिए कि हम इस दुनिया को मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं देते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ कि अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत क्या है। ये तो अल्लाह की नजर में थी, और दिल चाहता है नबी की नजर में दुनिया की हैसियत क्या थी वो भी बता दो। और सुनो, बड़े गौर से सुन रहे हो आप, अब सुकून भी है आपको, बहुत शांति बनाए हो, ऐसे ही सुन लेना मेरे भाइयों। अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत तो देख लिया आपने क्या है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर होती तो काफिर को पानी नहीं पिलाता। नबी अकरम यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में दुनिया की